السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ جی آج بات کرتے ہیں ذرا اسکولس کی۔ ویسے تو کوئی یہ ریگولر چینل نہیں ہے، لیکن جب مجھے لگتا ہے کہ ایک اس چیز کے بارے میں ویڈیو ہونی چاہیے تو میں ضرور کوشش کرتی ہوں ڈالوں کہ ایک اسکول میں جب آپ کا بچہ ایک کلاس پاس کرنے کے بعد دوسری کلاس میں جاتا ہے تو آپ کو کتنے میکسیمم ماں باپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ وہ اگلے کلاس میں پروموٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ آپ کی لگ جاتی ہے ایک بچے پہ، صرف یونیفارم میں سے کچھ ٹوٹل یونیفارم جو ہے اس میں ابھی انکلوڈ نہیں کر رہی۔ اچھا جی، اب یہ اس کی لسٹ ہے جی، میں لے کے آئی ہوں بچے کی کتابیں وغیرہ، یہ دو بچوں کی ہیں فی الحال۔ اس میں سے کچھ چیزیں میں نے مائنس کر لی ہوئی ہیں ایک بچے کے حساب سے، دونوں ون کلاس میں ہی ہیں۔ اور جی یہ اگر آپ شرٹس لینا چاہیں بچوں کی، جیسے کہ اگر میں 22 سائز لوں تو میں دو جو ہے وہ 1400 کی، اور اسی طرح سیل میں اگر ان کی باہر سے اٹھاؤ ان کے پاس النعمت گارمنٹس کے پہ جا کے تو وہ 600 کی آپ کو دے رہے ہیں باہر سے، کہ وہ رف ہو گئی ہیں پرانی ہیں تو ہم 6 میں دے دیں گے، لیکن اگر آپ کے اوپر سے برانڈ نیو چاہیے تو 1400 کی، مطلب ایچ شرٹ از جو ہے وہ 700 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایکسیسریز آ جاتی ہیں، اس میں جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سارا کچھ اپنا، تو اس میں یہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ تمام چیزیں ہم نے اسکول کو دینی ہوتی ہے پرووائڈ۔ یہ نرسری میں بھی دی تھی میں نے، اس سے بہت زیادہ، اس میں تو 14 آئٹمس تھی، اس دفعہ پتہ نہیں کیا ترس آ گیا کہ 5 آئٹمس انکلیوڈ ہیں، کیونکہ اس دفعہ میرے خیال سے یہ علیحدہ سے وہ بچوں کو چیزیں دے کے بھیجنی پڑیں گی ہمیں۔ پہلے تو وہ کہتے تھے آپ نہ دیں ہم کر لیں گے، ادروائز بچوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بچے جو لے کے جاتے ہیں اسی کو سنبھالتے ہیں، ضرورت کبھی نہیں پڑی کہ جو ان کو ہم پینسل ربر شارپنر اور ہزاروں چیزیں دیتے ہیں وہ نہیں آتے۔ پہلے میرا 5000 کا آیا تھا اسٹیشنری کا نرسری اور پریپ میں، اس دفعہ جو ہے ایچ ایک چائلڈ کا جو ہے وہ یہ 2540 روپیز یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف ابھی الائٹ اسکول کا چل رہا ہے، 1 کلاس میں پروموٹ ہوئے ہیں بچے، اور یہ سلپس اس لیے کہ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ شرٹس، اب اس میں پینٹ نہیں انکلیوڈ، ساکس انکلیوڈ نہیں ہے، بیگ کا خرچہ انکلیوڈ نہیں ہے، جوتوں کا خرچہ انکلیوڈ نہیں ہے، اور تو ان کے بغیر ابھی تک یہ چارجز بن گئے ہیں۔ پھر جب نیو کلاس میں بچے نے جانا ہے تو آپ سے وہ فیس بھی آپ کو پتہ ہے وہ ڈبل کر کے لیتے ہیں، اینول فیس لی جاتی ہے جو کہ نہ کسی کھاتے میں ہوتی ہے نہ کچھ اور ویسے بھی دیکھیں جی ان کی اسکول کی فیس 4800 جو ہے وہ ہے الائٹ اسکول کی۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ان کا ایک پیپر ملا ہوا ہے جس میں سے مجھے بکس مل گئی ہیں کافی، لیکن کچھ انہوں نے کہا مسنگ ہے، وہ ابھی آپ کو ملیں گی۔ تو ابھی مطلب کاپیز ملتی ہیں ہر دفعہ، اتنی ہی ملتی ہیں، ہم کہتے بھی ہمیں کم دیں، ضرورت نہیں، کیونکہ اتنا ہوم ورک تو کرواتے نہیں ہیں لائٹ والے۔ اور اس کے بعد جو ہے کاپیاں پورے سال کی ایٹ دا اینڈ بھی جو آپ کی کاپیوں کے صفحے بچ جاتے ہیں، اور ایک پیج وائٹ ہوتا ہے اور ایک پہ لائننگ ہوتی ہے، اس کے باوجود کاپی مکمل نہیں ہوتی، ہوم ورک ہی نہیں کوئی اتنا کروایا جاتا۔ اچھا جی، اس کے بعد بھی یہ کاپیاں لیکن اتنی ہی دیتے ہیں جو ان کی مرضی۔ ابھی میرا نرسری پریپ کے بنچ اندر پڑے ہوئے ہیں بے فضول ویسٹنگ میں، تو مجھے نیو جو ہے وہ بنچز مل چکے ہوئے ہیں، نئی کاپیز کے پیک مل گئے ہیں۔ اب اس میں یہ ورک پلان بھی نہیں ہے، ابھی کاپیز نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں آنی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کمپیوٹر۔ اب اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ بکس کی، ایسا مافیا ہے، میں کہتی ہوں اللہ ان کو مطلب نہیں رحم آ رہا، ان کو مہنگائی کو دیکھ کے بھی رحم نہیں آ رہا۔ تو اتنا کچھ آیا کہ آپ نے بچے کو جاتے ہی جیسے انگلش میڈیم مطلب آپ پڑھا رہے ہو، لیکن بچے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے سوشلائز کرنے کے لیے، یہ چیز سکھانے کے لیے کہ آپ کیسے سوسائٹی میں موو کر سکتے ہو، تو ہمیں اسکولنگ کا جو ہے وہ ایک ماحول جو ہے بچے کو دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ادروائز اگر بچے گھر میں اچھے طریقے سے تھوڑا ٹیکل ہو جائیں تو میرے خیال سے اسکولنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اپنے بچوں پہ بہت زیادہ خود ہی محنت کرتے ہیں، کوئی ٹیوشنس نہیں ہے، اگر یہ اسکول کے رحم و کرم پہ چھوڑا جائے تو اللہ ہی رحم کرے گا ان پہ، بچوں پہ۔ اب یہ بکس انہوں نے علیحدہ سے دی ہیں، یہ 1500 کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ علیحدہ سے ان کی سلپ موجود ہے، صرف یہ دو بکس جو ہے وہ، ہاں جی یہ دیکھیں یہ علیحدہ 720 اور 750 کی علیحدہ سے یہ دو ہیں۔ اس کے بعد جو یہ ان کا یہ پورا بنچ ہے جو کہ انہوں نے دیا ہے 5680 روپیز، کیونکہ دو بچوں کا تھا تو یہ دیکھیں یہ 5680 اور دو کا یہ ہو گیا ہے، اور اسی طرح وہ باقی بکس بھی جو ہے وہ دو دو کی اسی حساب سے، تو یہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ یہ مطلب میرے پاس وہاں پہ پیسے کم پڑ گئے تھے، میں 10000 کے حساب سے میں نے کہا چلو یار اس دفعہ نرسری پریپ کا 4000 میں آ جاتا تھا تو ٹوٹل 8000 میں پے کرتی تھی، اس دفعہ 5000 کا ہوگا تو 10000 میں آ جائے گا دونوں کا۔ تو لیکن یہ وہاں پہ جا کے پتہ چلا نہیں جی باجی تسی کار جاؤ تو پھر پیسے لے آؤ، تو پھر وہاں پہ سے ہم واپس آئے ہیں۔ اور یہ ہے ان کا، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا سلیبس کوئی اتنا وہ نہیں ہے اس میں، بچے کو کچھ آپ کو حفظ کر لے گا، کچھ آتا نہیں، سیلف رائٹنگ سکھا دی گئی ہے نرسری پریپ جو ہے وہ، اس میں ایسیز ہیں،
اور بچے کو جو ہے وہ خود سے کروانا ہے. کوئی اتنا آپ ان کے سلیبس دیکھیں گے تو اینڈ پہ یار 9th 10th میں جب ہم نے پڑھنا ہی پی ٹی بی کا سلیبس ہوتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی 8 سال تک ہم بچے کو 8 نہیں 10 سال تک نرسری پریپ کو انکلیوڈ کرو, پلے گروپ کو انکلیوڈ کرو تو 11 سال تک تو ہم نا بچے کو بے فضول رٹے لگوا رہے ہوتے ہیں. اور ایٹ دین 9 10 میں بھی بچے کی بیس کوئی نہیں ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کا اسٹڈی کا نظام ہے, یہاں مافیا ہے, یہ کمائی کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ باقی اسکولس بھی ہیں, دی پنجاب میں میرا دوسرا بچہ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ تو کچھ رائے دی جاتی ہے, وہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کی نسبت الائٹ کی نسبت وہ پھر بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے, بس مطلب وہ ایکسٹرا چارجز نہیں ہیں, اسٹیشنری کی چیزیں بہت زیادہ نہیں منگواتے ہیں. پھر وہاں پہ فیس جو ہے وہ ان کی 6000 پلس ہے, اور جو ہے منتھلی ان کا بھی لیا جاتا ہے اینول فیس, جو کہ کیوں لی جاتی ہے مجھے جہاں تک نہیں پتہ. گرمیوں کی چھٹیوں کی فیس کیوں لی جاتی ہے, سمر پیک کے پیسے کیوں لیے جاتے ہیں, اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز وغیرہ جو بھی ہے. اور یہ جو فائدے چیزیں لیتے ہیں نہیں ہر سال ہم سے لی جاتی ہے, نرسری میں بھی لی گئی, پریپ میں بھی لی گئی, اور اس کے بعد ہمیں واپس نہیں کی جاتی کیونکہ اسکول کے لیے چاہیے ہوتی ہے انہیں, وہ اپنے اسکولس میں یوز کرتے رہتے ہیں. اب ان کا سلیبس دیکھیں, یہ 1 کلاس کا سلیبس ہے. اب مجھے بتائیے گا اس میں کچھ ایسی بک ہے جو ہمارے بچے کو جو ہے وہ اخلاقیات سکھا رہی ہو, ہمارے بچے کو جو ہے وہ سوشلائز کر رہی ہو سوائے رٹے کے کاپی پیسٹ کے. ٹھیک ہے, یہ آ جاتا ہے. تمام چیزیں وہی ہے, برٹش برٹش برٹش. ہمارا اپنا کہاں ہے کلچر وہ مجھے نہیں پتہ. انگلش سکھانے اگر آپ نے بچوں کو انگلش میڈیم کرنا ہے تو یار آپ انگلش کورسز کرواؤ, انگلش بچے کے ساتھ گھر میں بولو, وہ بہت اچھی انگلش اسپیکنگ کرے گا. عربی سکھانا چاہتے ہو عربی کا کرو. اس طرح کی کتابوں کا رٹا 8 سے 10 سال لگوانے کے بعد بھی آپ کے بچے انگلش نہیں بولتے. میرے پاس وہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ 12th اسٹینڈرڈ کے ہیں, تو ان کے ساتھ جب آپ انگلش کمیونیکیشن کرتے ہو نا دین وہ جو ہے وہ بالکل سائلنٹ ہوتے ہیں. کہ کچھ چیزوں کے ان کو سمجھ آ رہی, کچھ کی نہیں آتی, بٹ اردو اسپیکنگ وہ ٹھیک ہے. پڑھے وہ انگلش میڈیم میں, ان سے ایٹ دا اینڈ آف رزلٹ ان سے کچھ کویشچن پوچھ لو انہی کی بکس کے اکارڈنگ چینج کر کے, تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے ملک کا جو رٹا نظام ہے وہ کافی تگڑا ہو گیا ہوا ہے, تگڑا ہو گیا, جس میں کاپی پیسٹ کو ہی پسند کیا جاتا ہے. یہ ہو گیا. یہ دیکھیں, یہ اس کی سیلف رپورٹ ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں. اب دیکھیں آپ یہ بے فضول بکس نہ بناؤ تو پیرنٹس کے اوپر بھی بوجھ کم پڑے گا. کوئی ایسی بک نہیں ہے یہ جس میں کہوں کہ بڑی یار کمال کی بک ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. یہ بھی دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کو بکس نظر آ رہی صرف انگلش انگلش انگلش. اور یہ 1 کلاس کا بچہ ہے جس کو ابھی تک میرے خیال سے ساؤنڈس کو ابھی ملا کے پڑھنا بھی نہیں آئے گا. 1 ہے نا, ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے, ہم لوگ وہ بھی یہاں پہ کہیں پہ آج ہیں تو پڑھ کے آئے ہیں جی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ سے بھی پڑھے ہیں اور پرائیویٹ سے بھی پڑھے ہیں. تو میرے خیال سے یہ تھوڑا سا عمران خان صاحب نے آگے لیا تھا کہ پی ٹی پی کا سلیبس چلے, لیکن کسی نے اس کی مانی نہیں, تو واپس وہی مافیا آن ہو چکا ہے. کتابیں پہلے ہی پبلش ہو جاتی ہے, بچوں کے نام وہاں پہ لکھ دیے جاتے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے اتنے بچے کتابیں لے چکے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے. اب اس کے نیچے ایک پیج تھا جس پہ یہاں پہ میں نے بچے کا سارا فل کرنا تھا, جو کہ انہوں نے اتار لیا کہ اس بچے نے کتابیں لے لی ہیں, اور کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اتنا بچہ کتابیں لینے آئے گا. یہ دیکھیں میجک آف ٹیبل, جو کہ آپ میتھ کی بک میں دیکھیں, ایک ہی بک بناؤ تاکہ بچے کو جو ہے بھی آسانی ہو جائے, پیرنٹس کو بھی ہو جائے. ایک ہی بک خریدنی ہے, 10 بکس کیا کرنی ہے. ممی ڈیڈی ڈائری ہو جاتی ہے, تھوڑی بچہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے. یہ ڈائری ہو جاتی ہے. یہ ان کی جو پروفائل ہوتی ہے ہمیشہ نرسری پریپ میں بھی سیم. یہ تمام چیزیں یہ والی جو میں دکھا رہی ہوں مسٹ ہیں الائٹ میں. یہ رزلٹ کارڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمیں نہیں پتہ کس کو ملتا ہے. اینڈ پہ جو ہے ہمیں صرف ایک بتائی تھی یہ بک ملتی ہے, اور وہ بھی ایٹ دا اینڈ. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ اردو ہے. آگئی ہے بیچاری اردو ہماری, جس کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کیا جاتا, اس کے لیے کوئی ایک آدھی بک وہ اوکے کر ہی دیتے ہیں. ایک ٹھیک ہے, یہ ایک آدھی بک, کوئی اتنی نہیں. اردو گرامر کی بک ہے یہ, ہے یہ والی. اور اس کے علاوہ وہی بات جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, کاپیز جو کہ ایکسٹرا ہوتی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں. پتہ نہیں اس سال کتنی پڑھائی کروا لیتے ہیں, وہ تو ان پہ ہے. اب آتی ہیں آگے ہم جو ہے یہ ہے جنرل نالج. ٹھیک ہے, اب جی کیا ہے بیس لرننگ اور جنرل نالج واقفیت عامہ. یہ لیں جی, یہ ہے بچے کی جنرل نالج ہے. آئی ڈونٹ نو 1 کلاس کے بچے, میں مانتی ہوں بچے آج کل بڑے تیز آ رہے ہیں, تو پھر اب ان کی مینٹل لیول کو وہاں پہ یوز کرو جہاں کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب یہ مجھے بتائیں, یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا, صرف تصویروں کو دیکھ کے وہ جج کرے گا. ادروائز آپ کو کہ یہ ریڈنگ آپ کو کر کے 1 کلاس کا بچہ دکھا دے تو یہ کہیں ہوگا زیادہ نہیں مجھے لگتا ہے, کیونکہ تمام اسکولس میں اسی طرح کی اسٹڈی ہے.
رٹا سسٹم چلا ہوا ہے، توڑ جوڑ اتنا کروایا نہیں جاتا، سیلف رائٹنگ بہت کم ہے، اور جو ہے وہ رائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو لکھنے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ اسلامیات بیچاری ہمارے دین کے مطابق جو انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ کی ہوئی ہے جس میں ساری جو ہے وہ یہ چیزیں انکلیوڈ ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس ڈرائنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جی اردو کی یہ والی رائٹنگ کی بکس آ گئی ہیں۔ تو اگر یہ رائٹنگ کی بکس ہی لگانی تھی، اللہ کے بندوں کاپیوں کی کیا ضرورت تھی۔ اور لو یہ لیں جی، یہ آ جاتی ہے گرامر کی۔ پہلے بھی ایک بک میں نے آپ کو دکھائی ہے گرامر، اور ایک یہ گرامر ہے، کیونکہ انگلش میڈیم ہے تو بچے انگلش بول کے ہی فر نکلیں گے، باہر نکلتے ہی وہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے انگلش ہی بول رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، ان کو پتہ نہیں ہوتا ناؤن پر ناؤن کیا ہے، لیکن وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ بے فضول کوئی بچہ نہیں سے کھولے گا، صرف یہ اپنی جو ہے وہ بیچنے کے لیے بنائی گئی ہے، اپنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آتھر جو ہے وہ بھی دیکھیں ہمارا بھائی نہیں ہے کوئی۔ یہ ڈکشنری ہے جو بچے نے، جس میں سے کیا دیکھنا ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ ہے بے فضول آرٹ کی ایک بک پہلے ہو چکی ہے، ایک بک یہ ہے کیونکہ فائن آرٹس میں جا رہے ہیں نا بچے، ایکسٹرا بکس اس لیے لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے یہ ہنٹ بک آ جاتی ہے انگلش کی، ٹھیک ہے، یہ انگلش کے لیے بھی انہوں نے بتائی ہوئی ہے۔ یہ انگلش میڈیم ہے جی ہمارے بچے، تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، وہ انگلش میڈیم میں جا رہے ہیں تو میرا بچہ تو بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، جبکہ ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے ہمارا بچہ کس لیول پہ اور کیا پڑھ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کا مطلب اس کا رزلٹ کتنا فیصد اچھا ہے کتنا نہیں ہمیں پتہ ہوتا، لیکن وہ پروموٹ کر کے اپنا رزلٹ اچھا پیش کرتے ہیں تاکہ بچے پروموٹ ہوں گے تو کاروبار چلے گا۔ یہ کاروبار بند ہو جائے گا جس دن آپ بچوں کے اوپر جو ہے وہ محنت طریقے سے کریں گے۔ تو اسکولوں سے بائیکاٹ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک کے آواز اٹھانے سے فائدہ نہیں ہے، اسٹیشنری بھی وہ ہم سے لیں گے، ہم سے تمام خرچے بھی اسکولوں کے لیں گے، اور جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ دیکھا جائے تو فی جو پے ہے نا نرسری پریپ 1 کلاس کی ٹیچر کی، وہ دی جاتی ہے 10,000 15,000 کے ان بٹوین، اور جو ہے وہ جو لیا جا رہا ہے آپ دیکھیں پر کلاس 25 بچے ہوں تو اگر آپ ایک بچے کی جو وہ لگا رہے ہو فیس جو ہے وہ 5,000 ہے، تو آپ مجھے بتائیں آپ کتنا ارن کر رہے ہو، پھر آپ یہ تمام خرچے بھی ہم سے لے رہے ہو۔ یہ مطلب A4 سائز بچے نے 500 شیٹ پورے سال میں کیا کرنی ہے، 100 شیٹ کلرفل یہ بچے نے کیا کرنی ہے، مجھے بتا دیں 1 پیک۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اسکولوں کا حال ہے۔ میں نے اس کے علاوہ باقی اسکولس کے بھی کافی وزٹ کیا ہے، تمام اسکولس ہیں، یونیک بھی ہے، تمام جگہوں پہ جو ہے وہ آپ کا رینج یہی آتی ہے 20,000 25,000، جیسے دی پنجاب میں اگر ایڈمیشن کروانے گئے ہو تو میکسیمم 40,000 تک بھی چلا جاتا ہے ان کا۔ تو یہ تمام چیزیں وہاں پہ شامل ہیں، وہاں پہ بھی وہ اسکول نہیں ہے، اس کے یونیفارم نہیں شامل، بس بیگ دیتے ہیں دی پنجاب والے۔ تو کون کتنا فیصد اس میں سچے طریقے سے نیت سے بچوں کو پڑھا رہا ہے پتہ نہیں، لیکن آپ بتائیں مجھے اتنے سے بچے کو اتنے بھاری بیگ دے کے، جب ہم ایک تو پھر ہم کہتے ہیں ہائٹ نہیں نکلی، کہاں سے نکلی یار، پہلے ہی ہم ان کے کندھوں پہ اتنا وزن ڈال دیتے ہیں کہ جاؤ اسکول پڑھنے جاؤ، اور اتنے لائن کی یہ بکس ہو جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا اب اس میں سے 6 بکس کم ہیں، یہ تمام بکس بچے نے بیگ میں کیری کرنی ہے، اور پھر 6 بکس جو ہے اس میں سے کم بھی ہیں ابھی۔ اور اس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جو آتی ہیں تب بھی سامان منگوایا جاتا ہے، اور جو ہے پھر کوئی فنکشنز آتے ہیں تب بھی سامان منگوایا جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں، آپ ہمیں کیوں اتنا مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹائیں اور گھر میں بٹھا کے خود سے پڑھائیں؟ ہم خود بھی محنت کر رہے ہیں، ہم اسکول صرف سوشلائز کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، مجبوری ہے، اگر نہ ہو تو اللہ گواہ ہے کہ ان بچوں کو ہم گھر میں ہر مدر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ توجہ دے سکتی ہے، ہر ماں پڑھی لکھی ہے۔ یہ مافیا اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ہم پیرنٹس کو برانڈس کو ختم کرنا پڑے گا کہ میرا بچہ اسکول میں جائے گا، کیونکہ برانڈ ہم نے خود بنائے ہیں کہ یہ والا برانڈ چلے گا، یہ والا برانڈ چلے گا اور وہ برانڈ چلے گا، اسکول میں جا رہا ہے نا تو یہ، کیونکہ آگے جابس نہیں ہے نا، برانڈ پہ چل رہی ہیں۔ 20 سالہ پڑھائی کے بعد جا کے بچے کو 2 سالہ جو ہے پریکٹیکل لائف کے دیکھا جائے تو 2 سال نرسری پریپ لگا لیں، پلے گروپ میں اگر آپ نے اپنا بچہ نہیں کروایا 10 سال کی میٹریکولیشن لگوا لیں، اس میں جو 12 سال
اور پھر بی ایس تک اس کے 16 سال، ایم ایس 18 سال، اور اس کے بعد 2 سال پریکٹیکل لائف اگر ایم فل پی ایچ ڈی وہ نہیں کر رہا تو پھر جا کے جو ہے وہ اس کو کوئی 35-40 ہزار کی پے ملتی ہے. اور اس وقت تک آپ ایک بچے کی انویسٹمنٹ لگائیں. اگر میں نے اپنی بچی کی لگائی کہ میں پورے سال کی جو ہے دی پنجاب اسکول کی اس کی فیس جو ہے وہ نا پچھلے سال کا میں نے جو ایوریج نکالا 70,000 میں اپنی بچی کا جو ہے پورے سال کا پے کرتی ہوں، صرف اور صرف فیس. نہ اس میں کوئی گاڑی کا خرچہ ہے، نہ اس میں کوئی لنچ باکس کا ہے، نہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا، کوئی نوٹس کا، کسی چیز کا خرچہ انکلیوڈ نہیں ہے. وہ علیحدہ سے چارجز ہیں. تو ہم کتنا انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں بچے کو جو ہے وہ ایک پرفیکٹ لائف دینے کے لیے. اگر ہم کوشش کریں پیرنٹس مل کر اور اپنے ہی بچوں کو اچھے طریقے سے ایک نارمل اسکول میں اچھا پڑھا لیں، اور وہ انویسٹمنٹ اگر بچے کی جوڑ کے ایٹ دا اینڈ اسے ایک اچھا بزنس کرا دیا جائے تو اتنی بڑی، میں ڈگری کو غلط نہیں کہتی لیکن پاکستان میں ڈگری کی ویلیو نہیں ہے اور پڑھائی کی تو بالکل قدر نہیں ہے سوائے برانڈس کے. آپ نے جو ہے وہ کھاڑی اور لائم لائٹ پہنا ہے تو آپ عزت دار ہو، اور اگر آپ نے لوکل پہنا ہے تو آپ لوکل ہو. آپ اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہو تو آپ کے بچے کا جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، آپ کا بچہ لائق ہے جی بڑے اچھے اسکول میں جا رہا ہے. اور اگر وہ بیچارہ کسی چھوٹے گلی محلے کے اسکول میں پڑھ رہا ہے نا تو یار اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے. یہ اسٹیریو ٹائپ کانسیپٹس ہم نے خود جو ہے وہ ایک بنا دیے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزوں کو توڑنے کے لیے مجھے پتہ ہے کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا. ایک ہم لکیر کے فقیر بن چکے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہمیں اسی طرح جانا ہے، ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی شاید. اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، ہم اتنی انویسٹمنٹ کر کے جب ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے تب بچے جو ہے وہ بیچارے اپنی پاؤں پہ اگر کھڑے بھی ہونے لگتے ہیں تو پھر آگے سے ان کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کی شادی، ان کے بچے. تو اس ملک کو ہم نے خود کہا ہے کہ آپ مہنگائی کرو، اس ملک کو ہم نے خود کہا ہے کہ ہمارا خون چوسو، اور وہ لوگ چوس رہے ہیں. ہم بولتے نہیں ہیں کسی بھی چیز پر وہ کاریں. کسی ملک میں گاڑیاں مہنگی نہیں ہو رہی، ہمارے ملک میں ایسے مہنگی ہو رہی ہے جیسے کہ اللہ معاف کرے کیا ہے، گاڑی نہیں سونے کا پانی چڑھا کے گاڑیاں سڑک پہ نکال دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے. ہو سکے تو ویڈیو وائرل نہ بھی ہو، مجھے اس سے نہیں، لیکن جو پیرنٹس اس کو سنیں گے تو کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کا انتخاب کرنے کی کوشش ضرور کریں. برانڈ کے چکر میں اپنے بچوں کی زندگی اور اپنا پیسہ ضائع مت کریں. اللہ حافظ.